جناب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی، یار جانتے ہیں سب؟ بولے سارے، کون نہیں جانتا اویس قرنی کو؟ روایت میں آتا ہے کہ جب اویس قرنی جنت کے دروازے میں جائیں گے، حکم اگر روک لو، کیا کرو؟ روک۔ یا اللہ کیوں؟ میں نے کیا جرم کیا، کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرمایا اویس پلٹ کے دیکھ، پیچھے لائن لگی ہے جہنمیوں کی۔ کیا ہے؟ لائن لگی ہے جہنمیوں کی۔ آج تو اشارہ کرے گا، جس جس کی طرف تو اشارہ کرے گا، اللہ تیری سفارش کی وجہ سے اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ پیچھے کیا ہے؟ نہیں، اویس قرنی کے اس مقام کے پیچھے کیا ہے؟ نمازیں، روزے، زکات، حج، تہجد نہیں، کیا ہے؟ ماں کی، بولو کیا ہے؟ یمن کی طرف حضور قمیض کے بٹن کھول کے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، کارن سے یا اللہ، اللہ کے نبی کیسی خوشبو آتی ہے؟ فرمایا وہاں میرا اویس ہے۔ سونے آتا کیوں نہیں ہے؟ بلال حبشی سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، یہ کل سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں، اس کی بڑی ماں ہے، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، کاش آج کا میرا جوان سمجھ جائے اس جملے کو اور اپنے پلے باندھو۔ اور یہاں یہ جملہ دیکھیں، اگر آپ اس کو سمجھیں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم چلا کاٹنے کے لیے جائیں گے، ہم تبلیغ پہ جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یاد رکھو میرے نبی کرام، یہاں اویس قرنی ماں، جملہ سننا ہے اور توجہ دینی ہے، یہاں اویس قرنی ماں کو چھوڑ کر رسول اللہ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اویس قرنی ماں کو چھوڑ کے رسول اللہ سے ملنے نہیں آ رہے، اور یہاں جوان اٹھ کے ماں کو چھوڑ کے پیر سے ملنے کے لیے جا رہا۔ آپ جائیں اگر ماں باپ ٹھیک ہیں، اجازت دیتے ہیں، لیکن بھائی اگر وہ بیمار ہیں، تمہاری ان کو ضرورت ہے، تو پھر اس کی شریعت اجازت، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا میرے نبی کے غلاموں۔ اب پھر دیکھیں حباب ذی وقار، اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے یہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ خیر التابعین، تابعین میں سب سے بہترین بندہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب توجہ رکھنی ہے، میرے مصطفیٰ نے عمر کو بلایا، مولا علی کو بلایا، فرمایا عمر اویس آئے گا، اس سے میری امت کے لیے دعا کروانی ہے۔ پہلے تو رسول اللہ کی شفقت دیکھیں نا یار، ہم اگر کسی سے کہتے ہیں یار میرے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے، میرے ماں باپ کے لیے، اور حضور کیا کہہ رہے؟ میری، یہ نہیں کہا میرے لیے، فرمایا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک زندگی سے پہلے ایک یا دو حج کی بات آتی ہے، آپ حج پہ آئے تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ سارے، پھر آپ نے فرمایا باقی سارے بیٹھ جاؤ، جو قبیلہ مراد کے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے، آپ نے فرمایا جو قبیلہ کرم کے ہیں وہ کھڑے جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اویس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ کون ہے؟ ساتھ کہنے لگا آپ کیوں اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ تو اوپر سے ہلا ہوا ہے۔ فاروق اعظم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ہلا ہوا تو مجھے تو لگتا ہے، وہ نہیں تو ہے ہلا ہوا۔ کہا فرمایا وہ عرفات کی طرف گیا ہوا ہے، کہیں اونٹ چلا رہے، فاروق اعظم جا رہے ہیں، مولا علی چل گئے۔ اور بھائی مجھے ایمان سے بتاؤ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں خدا کی قسم جملہ دے رہا ہوں، حضرت اویس قرنی، لاکھوں اویس قرنی، مولا علی اور میں حضرت عمر کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ کیا فاروق اعظم خود دعا مانگتے دعا قبول نہ ہوتی؟ بولو سارے، کیا مولا علی دعا مانگتے قبول نہ ہوتی؟ ان کا مقام زیادہ ہے، لیکن بھیج کیوں رہے ہیں؟ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، ایک وقت آئے گا میرا امتی ماں باپ کو تڑپائے گا، ماں باپ کو صدائے گا،
یہ تربیت ہی بتانا تھا امت کو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی تھے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز کو مختصر کیا، پوچھا کون ہے، پہلے آپ نے نام نہ بتایا، پھر آپ نے بتایا میں اویس، آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، یہ مولا علی ہے۔ اب دیکھیں میرے نبی کے غلام، اب فاروق اعظم جیسا بندہ کہہ رہا ہے وہ ہستی کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے عمر جب بھی بولتا ہے، عمر نہیں بولتا بلکہ عمر کی زبان پر ایک فرشتہ بول رہا ہوتا ہے، جن کے مشورے پر قرآن کی کئی آیت نازل ہوئی ہیں۔ اب فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اویس ہاتھ اٹھاؤ اور حضور کی امت کے لیے دعا فرماؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی کے غلاموں، جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آج حالت آپ کے سامنے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد کی تربیت اس نیز پہ کرو، ایک بچے کو کم از کم آپ دین کے لیے وقف کرو یار، ایک بچے کو آپ قرآن کا عالم بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، کم از کم کل کھڑے ہو کے وہ آپ کی قبر پہ تلاوت تو کرے، آپ کے لیے دعا تو کرے۔ یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں، اور بھائی جو بچہ آپ کے کہنے میں مسجد میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پہ